اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ خودکشی حرام ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے مار لے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ مارتا رہے گا، اور جو شخص زہر پی کر اپنی جان لے تو وہ اسی زہر کو جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالے تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں گرا کرے گا اور ہمیشہ اس کا یہی حال رہے گا کہ اونچے مقام سے نیچے گرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس طرح سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب میں مبتلا رہے گا، جہنم کی آگ میں۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کا جنگ میں سامنا ہوا تو وہ لڑے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی طرف گئے اور وہ لوگ بھی اپنے لشکر کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام کزمان تھا اور وہ منافقوں میں سے تھا۔ وہ کسی عقد و کافر کو نہ چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کر کے تلوار سے مار ڈالتا، یعنی جس کافر سے ملتا اس کو قتل کر دیتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس طرح یہ شخص آج ہمارے کام آیا ایسا کوئی نہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جہنمی ہے۔ ایک شخص ہم میں سے بولا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اس کی خبر رکھوں گا کہ وہ جہنم میں جانے کا کون سا کام کرتا ہے، کیونکہ ظاہر میں تو وہ بہت عمدہ کام کر رہا تھا۔ پھر وہ شخص اس کے ساتھ نکلا اور جہاں وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتا، اور جہاں وہ دوڑ کر چلتا یہ بھی اس کے ساتھ دوڑ کر جاتا۔ آخر وہ شخص یعنی کہ کزمان سخت زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف پہ صبر نہ کر سکا، جلدی مر جانا چاہتا تھا اور تلوار کا قبضہ زمین پر رکھا اور اس کی نوک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان میں، پھر اس پر زور ڈال دیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ تب وہ شخص جو کہ اس کے ساتھ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو وہ شخص بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جس شخص کو جہنمی فرمایا تھا اور لوگوں نے اس پر تعجب کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے واسطے اس کی خبر رکھوں گا۔ پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ سخت زخمی ہوا اور جلدی مرنے کے لیے اس نے تلوار کا قبضہ زمین پر رکھا اور اس کی نوک اپنی دونوں چھاتیوں کے بیچ میں، پھر اس پر زور دیا یہاں تک کہ اپنے آپ کو مار ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آدمی لوگوں کے نزدیک جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کے نزدیک جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ یعنی کہ خودکشی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ خودکشی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ تو تھے خودکشی کے انجام۔ اب چوری کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو ہم نے سونا اور چاندی نہیں لوٹا، یعنی چاندی اور سونا ہاتھ نہیں آیا بلکہ ہم نے اسباب، اناج اور کپڑے کا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام مدغم تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزام میں سے ایک شخص جس کا نام رفع بن زید تھا نے ہبہ کیا تھا اور وہ بنی زبیب میں سے تھا۔ جب ہم وادی میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا یعنی کہ اونٹ کی کاٹھی کو کھول رہا تھا تو اتنے میں ایک غیبی تیر اس کو لگا جس میں اس کی موت تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، وہ شہید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ چادر اس پر آگ کی طرح سلگ رہی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے خیبر کے دن لے لی تھی، اور اس وقت تک غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے اور ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیبر کے دن ان کو پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسمہ یا تسمے آگ کے ہیں، یعنی اگر تو ان کو واپس نہ کرتا تو یہ تسمہ انگارہ ہو کر قیامت کے دن تجھ پر لپٹتا اور یا تجھے ان تسموں کی وجہ سے عذاب ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا نہیں تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اور جو کرتا ہے اس نیکی کو
تو میں اس کے بدلے 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک لکھتا ہوں، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے تو برائی نہیں لکھتا، اور اگر برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ شیطان انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حشام بن حروہ سے روایت ہے کہ اسی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کس نے آسمان پیدا کیا، کس نے زمین پیدا کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ایسا شبہ تم میں سے کسی کو ہو تو وہ کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یعنی کہ جب کبھی ہمارے دل میں ایسا وسوسہ شیطان ڈال دے تو دل میں صرف یہی خیال آنا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔